محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی اپنے احکام کے اندر اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے اندر رکھی ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر جو اللہ نے زندگی ہمیں عطا کی ہے، اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کو اپنے محبوب کے طریقے کے اوپر کریں گے، تو پھر دنیا والی زندگی بھی کامیابی والی زندگی بن جائے گی اور آنے والی زندگی بھی کامیابی والی زندگی بن جائے گی۔ جو بھی اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں تو ہمیں ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، غیروں کے طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں: رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ مسلمانوں کے اوپر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے اندر شریک ہونا، نمبر 4 اگر کسی نے دعوت دی ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، نمبر 5 اگر کسی کو چھین لی ہے تو اس کا جواب دینا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمارے آپس کے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، اس حدیث کے اندر 5 حق ہمارے لیے اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ کہ پہلا ان میں سے کون سے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ آج اس موضوع پر بات ہوگی کہ سلام کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جتنا بھی قومیں ہیں، ہر ایک کے ملنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا طریقہ تھا؟ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے کہتے تھے حیاک اللہ، صباح الخیر، مساء الخیر، یہ جملے استعمال کرتے تھے۔ اور یہودی جو ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر پیشانی کے قریب لے جاتے ہیں، وہ نمستے کرتے ہیں، اور جو سکھ لوگ ہیں وہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سسرے اکال کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے صبح خیر کہتے ہیں، کچھ لوگ شب خیر کہتے ہیں، اور کچھ بعض لوگ ایسے ہیں جو صبح کے وقت گڈ مارننگ کہتے ہیں، دوپہر کے وقت گڈ ایوننگ کہتے ہیں، اور شام کے وقت گڈ نائٹ کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کے ملنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اپنا اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی کے پورے طریقے سکھائے ہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک کتنا بھی طریقے ہیں، تاکہ موت کے بعد جو ذکر کیا اس کے بھی طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے ہیں۔ تو ہم کو اپنے محبوب کے غلام ہیں، ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ نے بھی یہی شرط رکھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے شفقت والا معاملہ کرے، فاتبعونی، تو شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، میرے محبوب کے طریقوں کو اپناؤ، پھر اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو ایمان والوں کی، مسلمانوں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی والی اپنے محبوب کے نقش قدم کے چلنے کے اندر کی ہے، غیروں کے طریقے کو اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپس کے اندر ملنے کا کیا طریقہ ہے، ہمارے محبوب نے کیا طریقہ سمجھا ہے؟ فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ملو۔ اس کے اندر ایسی دعا ہے جو ہر مسئلے سے حفاظتی والی ہے، ہر پریشانی سے حفاظتی والی ہے۔ اس سلام کے اندر دعا دی گئی ہے۔ غیروں کے طریقے کو
اپنانے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، جو غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، جو غیروں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں۔ لا تشبہوا لا تشبہوا باليهود ولا بالنصارى، یہودی کی بھی مشابہت اختیار نہ کرو، عیسائیوں کی بھی مشابہت اختیار نہ کرو۔ فإن تسلیم اليهود الاشارة بالاصابع، یہودی لوگ جو ہے ہاتھ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ انگلیوں کے اشارے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، اور جو عیسائی لوگ ہیں وہ ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ یہ غیروں کے طریقے آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ غیروں کے طریقے، ان کو جو آپ کی زندگی کے اندر لے کر نہیں آنا، ان طریقوں کو آپ نے نہیں اپنانا۔ جو میں نے آپ کو طریقہ سکھایا ہے وہی طریقہ آپ نے اپنانا ہے۔ یہ طریقہ جو ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ملو، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کی صبح تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب کے ملنے کا طریقہ یہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کا ایک ہی طریقہ ملنے کا، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ بن صخر دوسی ہے۔ عبداللہ بن صخر دوسی ہے ان کا نام اصل کہ یمن کے علاقے کے یمن کے ملک کا ایک علاقہ دوس قبیلہ دوس، وہاں کے رہنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ علیہ السلام کا ایمان ہے اور ساری زندگی آپ علیہ السلام کی خدمت میں لگا دی۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے تشریف کرتے، آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے۔ لکھا ہے کہ جتنا بھی حدیث صحابہ نے آپ علیہ السلام سے روایت کی ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے صحابی ہیں کہ آپ نے باتیں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بھوک کی حالت کی وجہ سے راستے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لوگ گزر رہے تھے، میں شرف کی وجہ سے لوگوں کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو میرے ساتھ چل، گھر کے اندر دودھ کا پیالہ ہے وہ لے کر آ۔ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ چلا، آپ علیہ السلام دودھ کا پیالہ میرے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ جو صبح والے ہیں وہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اصحاب صبح کے اندر جو لوگ ہیں جتنا بھی موجود ہے ان کو لے کر آؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ایک خیال ہے مجھے بھی بھوک کی سخت ضرورت ہے، مجھے بھی سخت پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے بھی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، ایک خیال مجھے کافی نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کو کیسے کافی ہو جائے گا؟ تو فرماتے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا لیکن میں نے اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر صبح والے جو تھے، جو علم حاصل کرنے والے تھے، جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے تھے، دین کا علم حاصل کرنے والے تھے، ان کو بلا کے آیا۔ جب میں ان کو بلا کے لے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ان کو پیش کرو، پہلے ان سب لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت فرماتے پھر میرے خیال کے اندر آیا کہ ایک خیال ہے جب یہ لوگ کوئی کہتے تو میری پیاس کیسے بجھے گی، میری بھوک کیسے ختم ہو جائے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر جتنا بھی صبح والے تھے سب کو پلایا، سیر ہو کر سب نے پی لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو پی ابو ہریرہ، پھر میں نے ایک مرتبہ پی لیا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر پی، پھر جا کر تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر پی، یہاں تک کہ میں خود سے ہو کر پی گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جو بچہ ہوا تھا وہ پیارے قدر پھر کو لے کر آپ علیہ السلام نے خود پیا۔ تو یہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول۔ تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد آپ نے ہاتھ مبارک سے پیدا فرمایا اور آپ نے روح مبارک
کے اندر ڈالی. جب حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے 7 ہاتھ لمبا ان کا قد تھا. جب زندہ ہو گئے تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے میرے آدم تو جا وہاں فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں آپ کی انتظار کر رہے ہیں. آپ ان سے جا کر ملیں اور ان کو سلام کریں. وہ جو آپ کو جواب دے یہی آپ کا اور آپ کی ذریت کا یہی آپ کا اور آپ کی اولاد کے ملنے کا طریقہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق چلے فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے. وہاں تک جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو فرشتوں نے کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو فرشتوں نے جب یہ جواب دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب اے آدم تیرا اور تیری اولاد کا یہی ملنے کا طریقہ ہوگا. تو یہ سلام کا طریقہ یہ ملنے کا طریقہ مسلمانوں کا آپس کے اندر یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک یہی طریقہ چلا رہا ہے مسلمانوں کا آپس کے اندر ملنے کا. یہ سلام ایسی دعا ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جب تم آپس کے اندر پھیلاؤ گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی میری جان کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے اس کی قسم لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا کہ تم کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جہاں تک تم ایمان نہ لاؤ. یعنی تمہارے اندر اگر ایمان نہیں ہے ایمان کچھ بھی نہیں ہے ذرا برابر بھی نہیں ہے تو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا اور کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا تمہارا پکا ایمان اس وقت تک تمہارا نہیں ہو سکتا مضبوط ایمان تمہارا اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتى تحابوا کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو ایمان لاؤ گے جنت کے اندر داخل ہوگے اور ایمان تمہارا مضبوط اس وقت ہوگا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے. پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی امر اذا فعلتموه کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے تحاببتم تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی تم ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے لگ جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمیں وہ طریقہ بتائیں جس کو آپ کے اندر اختیار کریں تو ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم تم آپس کے اندر سلام کو پھیلاؤ. جب تم آپس کے اندر سلام کو پھیلاؤ گے تو تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا فرما دیں گے. تو سلام ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے. آپس کے اندر جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں آپس کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے سلام کو اپناؤ یہ طریقہ اپنے محبوب کو اپناؤ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ملاقات کرو تو ملاقات کرتے وقت بات کرنے سے پہلے السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام کرو بات کرنے سے پہلے کیا کرو سلام کرو. اور ایک اور روایت کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو آدمی آپس کے اندر ملے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب دو آدمی آپس کے اندر ملے تو ان میں سے کون پہلے کرے سلام کے اندر پہلے کون سلام کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دو آپس کے اندر ملو تو تم میں سے سلام پہلے وہ کرے جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو تو وہ پہلے سلام کرے. اسی وجہ سے جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو بات کرنے سے پہلے سلام کریں اور جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوں اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے تو سلام کی ابتدا خود کرے. یہ ہمیں نبی نے طریقے سکھائے سلام کے. اب
اللہ کے رسول یہ تو بتا دیں کہ ہم ایک دوسرے سے سلام کریں، ملاقات کریں تو ہمیں یہ سلام کرنا چاہیے، یہ بھی بتائیں اللہ کے رسول جب ہم جا رہے ہیں اپنے سفر کے اوپر یہ نہیں جا رہے تو کون کس کو سلام کرے؟ ہر شخص کو یہی انتظار کرا کہ یہ آئے گا مجھے سلام کرے گا، وہ آئے گا مجھے سلام کرے گا، کون ایک دوسرے کو سلام کرے؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد، جو سوار ہے، جو سواری کے اوپر سوار ہے، جو چل رہا ہے چلنے والوں کو سلام کرے، والماشی علی القاعد، جو چل رہا ہے جو بیٹھے ہیں ان لوگوں کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹے لوگ بڑے چھوٹے بڑوں کو سلام کرے۔ اس احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہے کہ ہر بندہ سلام کا انتظار نہ کرے کہ وہ آئے گا مجھے سلام کرے گا، یہ آئے گا مجھے سلام کرے گا، تو سلام کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہ طریقہ اپنا ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم سواری کو چل جا رہے ہیں اس کا اپنے ساتھ چل رہا ہے، سواری کو چلنے تو ہم اس کو پہلے سلام کریں، اور جو چل رہا ہے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلنے والے جو ہیں دوسروں کو پر سلام کریں۔ کئی مجمع لگا ہوا ہے، دو تین آدمی ہیں تو یہ انتظار ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مجمع یہ مجھے سلام کرے، بلکہ جو ہمارے جو تھوڑے لوگوں کو سارے کو میں سلام کریں۔ اسی طرح اگر وہ چھوٹے ہیں تو بڑوں کو سلام کریں۔ یہ طریقے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے تو ہمارے اندر جو تفکر ہے، جو ہمارے اندر نئے ہیں، جو ہمارے اندر بڑا پن ہے، سب کا سب کو ختم ہو جائے گا، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے گا، عاجزی پیدا ہو جائے گی، انکساری پیدا ہو جائے گی۔ اور بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، بچوں کے پاس اگر آپ گزریں تو ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت سیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے قریب سے گزرے تو ان کو سلام کیا، تو میں نے پوچھا کہ ان کو سلام کیا تو بچوں کو کیوں سلام کیا ہے؟ تو ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے قریب سے گزرے تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو سلام کیا۔ یہی سوال میں نے حضرت انس سے کیا، حضرت انس نے فرمایا میں ایک مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو بچوں کے قریب سے گزر رہا نماز پڑھی کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام بچوں کے قریب سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے بچوں کو سلام کیا، بچوں کو سلام کیا، تو اسی وجہ سے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوگی کہ اگر ہم بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں کہ بچے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی سلام کریں، ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے اندر سلام کی معنی دعا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہو تمہارے اوپر۔ یہ سلام ایسا ہے کہ جنت کے اندر جب ہم داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام قولا من رب رحیم جنتیوں کو خود سلام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو خود سلام کریں گے۔ اسی طرح جب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تحیۃ یوم یلقونه سلام۔ جب جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو ملتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور سلام کہنے کے اندر جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صرف الفاظ نہیں جو زبان سے ادا ہوں گے، بلکہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب بھی عطا فرمائیں گے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔
فرمایا آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مجلس میں بھی ہوتی، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوتے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا عشر، پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا عشرون، پھر تیسرا آدمی ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا سلاسون۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، میرے آدمی نے جب سلام کیا، آپ نے اس کو السلام کیا السلام علیکم، تو آپ نے جواب دیا عشر، دوسرے کو آپ نے جواب دیا عشرون، تیسرے آدمی کو جواب دیا سلاسون، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کہے گا السلام علیکم، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکی عطا فرمائیں گے، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 20 نیکی عطا فرمائیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 30 نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی دیر کے اندر ہمیں نیکیاں مل گئی ہیں، 30 نیکیاں مل گئی ہیں، اور ان نیکیوں کی قدر ہمیں جنت کے اندر معلوم ہوگی۔ جیسے ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ مال دیتا تو میری بھی اس طرح کی کاری ہوگی، مجھے مال دیتا تو میری اس طرح کی بٹی ہوگی، میرا اس طرح کا بندہ ہوگا، تو یہ جنت کے اندر بھی ہم ایک ایسے کہیں گے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں زیادہ کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ درجات بلند عطا کرتے۔ اسی وجہ سے جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے، وہ اپنے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صبح شام اللہ حافظ، اللہ رکھا، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ان الفاظ کی یاد چھوڑ دے، ان الفاظ سے دور ہو جائے جو ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں، ان کو اپنائیں۔ یہ غیروں کے طریقے ہیں، یہ غیروں کے الفاظ ہیں، غیروں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیروں کے طریقے کو اپنائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، جو غیروں کے طریقے کو اپنائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو پوری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کے ملنے کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اس میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے اندر محبت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ محبت کے حق کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے اندر چھوٹوں کو مشقت، بڑوں کا احترام کا درس ملتا ہے، بڑوں کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ میری زبان سے دوسرے اعضاء سے ہر طرف سے تو محفوظ ہے، میری زبان سے مجھے بھی تکلیف نہیں ہوگی، میرے ہاتھ سے بھی مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میرے کسی اعضاء سے کسی فعل سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے اندر صرف زندگی کی دعا نہیں بلکہ سلامتی والی زندگی، رحمت والی زندگی، برکت والی زندگی کی دعا ہے۔ تو سارے اپنائیں گے اس طریقے کو، مسلمانوں کے طریقے کو اپنائیں گے، دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔